بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نماز کی شرائط، اور یہ یاد رکھیں اذا فات شرط فات المشروط، جو چیز جس چیز کے لیے شرط ہوتی ہے اگر وہ چیز ہی نہ ہو تو جس کے لیے شرط ہوتی ہے اس کا سرے سے پائیدانہ ہی معدوم ہو جاتا۔ تو نماز کے لیے جو چیزیں شرائط ہیں اگر ان میں کوئی ایک نہ پائی گئی تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ نماز کی فقہاء اسلام نے 6 شرائط کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ پہلی ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب مختصر سے لفظوں میں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی، مصلی بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں، نمازی شخص کا بدن، اس کے کپڑے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ، اس سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور نمازی شخص کا حدث اصغر و حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اکبر کہتے ہیں جس پہ غسل لازم ہو جائے، حدث اصغر کہتے ہیں جس پہ وضو لازم ہو۔ بالکل مکمل طہارت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی جسم کے ان اعضاؤں کا چھپانا ضروری ہے جن کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بالخصوص مائیں بہنیں، اکثر کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی۔ انہوں نے دوپٹہ ایسا لیا ہوتا ہے کہ جس سے بالوں کی رنگت چمک رہی ہوتی ہے، اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے۔ تو ایسا دوپٹہ اوڑھ کر جس سے بالوں کی رنگت محسوس ہو، باوجود دوپٹے کے، اور ایسے موجود ہیں دوپٹے آپ کے زمانے میں، عورت کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوتی، سرے سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں وہ ہاف بازو لباس پہن کے نماز پڑھ رہی ہوتی، حالانکہ عورت پہ فرض ہے اس کا پورا بازو سوائے ہاتھ کے، ہتھیلی کے، نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا، یہ شرائط نماز میں سے۔ اب وہ ہاف بازو میں جب نماز پڑھے گی تو اس کی سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، سرے سے شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض عورتوں کا جو جسم پر لباس ہوتا ہے، ابھی ہم نے دوپٹے کی بات کی، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے جسم کی رنگت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے لباس میں بھی عورت کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی، خواہ مرد نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے یا عورت نے۔ مرد کے وہ اعضاء جو نماز میں چھپانا ضروری ہیں، وہ رنگت ساری محسوس ہو رہی ہے، تو پھر مرد کی بھی اس حالت میں نماز نہیں ہوگی، کسی صورت شروع ہی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ایسی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا ان پہ فرض ہیں۔ اسی طرح مائیں بہنیں ذرا غور کریں، یہ باریک کپڑا پہنتی ہیں تو نیچے سے پھر شمیز پہن لیتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو شمیز اکثر مائیں بہنیں پہنتی ہیں وہ بازو کے اعتبار سے پوری نہیں ہوتی، اوپر والا کپڑا تو فل بازو ہے لیکن وہ باریک ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے، میں نے تو نیچے شمیز پہن لی ہے، اور شمیز جو انہوں نے پہنی ہوتی ہے وہ پہنی ہوتی ہے ہاف بازو، بعض کی یہاں تک ہوتی ہے، بعض کی یہاں تک، کوئی بہت زیادہ حد احتیاط کرنے والی ہوگی تو کونیوں تک آ جائے گی۔ اب یہ جو اگلا سارا حصہ جسم کا، عورت کا، بازو کا نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہذا ماؤں بہنوں سے گزارش ہے اپنی نماز کی حفاظت کریں،
آپ کے پاس اور دوپٹہ ہے موٹا، تو نماز کے وقت اس کو اوڑھ لیں. جب غیر محرم کے سامنے جانا اس وقت بھی ایسے دوپٹے کا اہتمام کیا جائے. اور اگر آپ کہیں ایسی حالت میں ہیں کہ باریک دوپٹے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں، تو اس کو ڈبل کر لیں. ڈبل سے نہیں ہوتا ٹرپل کر لیں. جب آپ کو محسوس ہو کہ اب میرے بال نظر، اب سمجھے گا آپ کی نماز شروع ہو جائے گی. ستر عورت والی شرط پائی گئی ہے. اور اگر اس سے پہلے ہے تو پھر سمجھے آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اور ایسا لباس تو عورت کو غیر نماز بھی پہننا حرام ہے سوائے اپنے شوہر کے کمرہ خاص میں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مفہوم حدیث ہے صحیح میں بخاری شریف میں، کہ میری امت کی کچھ عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وجہ یہ بیان کی کہ باوجود لباس کے وہ ننگی ہوں گی، یعنی ٹائٹ لباس یا باریک لباس پہننے والی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ فضل فرمائے. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف سینے کا ہونا. عند الفقہاء، یہ جملہ صرف فقہاء اور مفتیوں کے لیے میں نے بولا ہے. عرف عام میں قبلہ کی طرف رخ کا ہونا، قبلہ کی طرف رخ کا ہونا. انسان جو ہے وہ جب بھی نماز پڑھے اس کا سینہ، اس کا چہرہ، رخ جو ہے وہ قبلہ کی سمت ہونا ضروری ہے نماز کے شرائط میں سے. اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں اب کیسے رخ کروں، تو پہلے تو دیکھیں وہاں مساجد کا رخ دیکھ لیں. اگر یہ صورتحال بھی نہیں ہے تو وہاں کے کسی رہنے والے فرد سے پوچھ لیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، قبلہ کو کس طرف رخ کرنا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اب تو کچھ جدید موبائل کے اندر ایسی سہولیات بھی ہیں کہ اس کے ذریعے بھی آپ قبلہ سمت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال جس طرح بھی ممکن ہو نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ سمت کا معلوم ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، تاکہ بندہ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ سکے. اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے قبلہ کس طرف، تو اب شریعت مطہرہ نے آپ کو تحری کا حکم دیا. یعنی آپ غور و فکر کریں، جدھر بھی آپ کا غور و فکر جم جائے. لیکن یہ آخری حال ہے کہ کوئی طریقہ کار ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے. اس وقت کی بات ہے، مثلا آپ جنگل میں ہیں، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی ساتھ آپ کے موبائل ہے کہ جس کے ذریعے پتہ چلے، کسی طریقے سے نہیں پتہ چلے. اب تحری ہے، اور تحری کا مطلب سوچ و بچار. تو سوچ و بچار میں آپ جس طرف آپ کی سمجھ چلی جائے اسی طرح نماز پڑھنے، اللہ کریم آپ کی نماز کو قبول فرما لے گا. چوتھی شرط ہے جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کا وقت شروع ہو چکا ہو اور باقی ہو. شروع بھی ہو چکا ہو، باقی بھی ہو. مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آذان ہوگی تو نماز ہوگی. حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے پاس اگر کیلنڈر کی سہولت ہے، گھڑی بھی ہے، فرض کیا ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12:35 پہ، ہم فرض کر رہے ہیں، اور آذان ہوتی ہے 1:10 پہ، تو آپ کی گاڑی کہیں آ کے روکی 12:40 پہ، 35 پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے. اب آپ اذان کا خیال نہیں کریں گے کہ اذان آئے گی تو نماز، کیونکہ شرط تھی وقت کا شروع ہو جانا، وہ ہو چکا ہے 35 سے، آپ تو 40 پہ کھڑے ہو، لہذا آپ اپنی نماز پڑھیں. ہاں اذان کا انتظار کرنا اگر وقت میں گنجائش ہو، آسانی ہو تو بہتر ہے.
باقی یہ نہیں کہ اذان سے پہلے ٹائم شروع ہو چکا تھا، ہم نے پڑھ لی، اذان نہیں ہوئی تو لہذا نماز ہی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی ظہر کی نماز کی مثال دیتے ہیں، 1:30 بجے ہمارے شہر فیصل آباد میں اکثر مساجد میں نماز ہوتی ہے، 2:30 پونے 3 کے قریب جا کے یہ سمجھتے ہیں اب نماز کا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو جہاں جہاں بھی جتنے بجے جماعت ہے اس سے گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد نا عام لوگ سمجھتے ہیں ظہر کا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ جب تک مسلمانوں کی مساجد میں عصر کی اذان شروع نہیں ہو جاتی، اور وہ بھی کیونکہ ہم احناف ہیں، حنفی اور مسلک ہے، حنفیوں کی اذان جب تک شروع نہیں ہو جاتی، پاک و ہند میں اہل سنت کی اذان جب تک شروع نہیں ہو جاتی جو حنفی اور مسلک، عصر کی اذان جب تک شروع نہیں ہوتی، اگر کوئی عصر کی اذان ٹائم پہ دیتا ہے تو اس وقت تک ظہر کی نماز آپ ادا پڑھیں گے، اس کو مزید آسان کر دیتے۔ ظہر کا ٹائم شروع ہوا، فرض کیا 12:35 پہ اور ختم ہو رہا ہے، فرض کرتے ہیں ہم 4:50 پہ، تو آپ 4:50 سے پہلے جب بھی نماز پڑھیں گے ظہر کی، وہ شریعت میں ادا ہوگی، قضا نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کا ٹائم جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا آپ نماز عصر ادا ہی پڑھیں گے۔ مغرب کا ٹائم جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہو جاتا کیلنڈر میں، اور کم از کم 1 گھنٹہ 15 سے 20 منٹ پورا سال مغرب کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں تارے نکلے ہیں اب نماز مغرب قضا ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک ہاتھ کی لکیریں اندھیرے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ادا ہے، جب نہ ہے تو قضا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جدید دور ہے، ہر چیز کے ایک سیکنڈ تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ جتنے دوست بھی نمازی ہیں، مائیں بہنیں بھائی بزرگ، اپنے اپنے گھروں میں نماز کے اوقات کا اپنے علاقے کا کیلنڈر اہل سنت کی طرف سے جو بنا ہوا ہے اس کو رکھیں اور نماز کے اوقات کا خیال کریں، تاکہ آپ سمجھتے رہیں نماز کا ٹائم ہی گزر گیا، حالانکہ ٹائم باقی ہوتا ہے، آپ کی نماز خواہ میں قضا ہو گئی۔ اب غور کریں کتنا بڑا فائدہ ہے آپ کو اگر آپ یہ مسائل سیکھ لیں گے۔ پتہ نہیں کتنی نمازیں لوگ اس طرح قضا کر بیٹھے۔ اسی طرح عشاء کی نماز جب تک صبح صادق کا ٹائم نہیں ہو جاتا، جس ٹائم پہ روزہ سحری کرنے والوں کے وقت ختم ہوتا، اس وقت تک پوری رات جس وقت بھی آپ عشاء کی نماز ادا کریں وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ اور جو کچھ سمجھتے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ ہم نماز کی شرائط کا ذکر کر رہے ہیں، مستحب اوقات کا ہم ذکر نہیں کر رہے، ان سے ایڈوانس معذرت ہے۔ تو ایک سادہ سا جملہ ہے مسلمانوں کے لیے، آپ اس بات میں نہ پڑھیں وقت ہے یا نہیں ہے، سادہ سا جملہ ہے، آپ بس پڑھ لیں، 2 میں سے ایک ضرور ہے، وقت ہوگا تو ادا ورنہ قضا۔ کم از کم آپ کے سر سے فرض تو ساقط ہو جائے گا نا، اس چکر میں آپ آئیں نہ، کوشش کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اوقات کے اندر نماز میں کہیں کوئی مسئلہ بن گیا چپ کر کے نماز پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس وقت بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، قبول ہی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، اور جان بوجھ کے لیٹ نہیں کرنا۔ آپ کہیں جی ٹھیک ہے اب حل مل گیا تو بیٹھے رہیں مہمانوں کے پاس، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، پڑھ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ ہے جان بوجھ کے نماز کو قضا کرنا، ذہن میں رکھیں۔ 5ویں شرط ہے نماز کی 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ بڑا آسان سا فارمولہ اسلام نے دیا،
النیت ہی ارادۃ القلب، جو نماز کے لیے نیت شرط ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے، وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے، وہ درکار ہے۔ باقی جو زبان سے ہم کلمات ادا کرتے ہیں، مثلا 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، فرض اللہ کریم کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ شریف، پیچھے سے امام کے، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ جملے بولنا نماز کی جو شرط ہے نا نیت، یہ جملے زبان سے ادا کرنا شرائط میں نہیں آتا، آپ ذہن میں رکھیں۔ ہی ارادۃ القلب، آپ گھر سے چلے، کسی نے مجھے بھائی کہاں جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بتا دے فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے شرط کے پورا ہونے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے فقہاء اسلام نے باقاعدہ اس پہ تفریح بٹھائی تاکہ ہمارے جیسے عام لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ کہا ایک بندہ گھر سے چلا ظہر کی نماز ادا کرنے، یا گھر میں ہی چلا، ماں بہن ہے تو اس نے گھر میں ہی پڑھنی ہے، اسی لیے اٹھی کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے چلے۔ جب وہ مستحب نیت کرنے لگی، زبان سے دہرانا الفاظ کا مستحب ہے، تو اس نے کہا کہ 4 رکعت نماز فرض اللہ کریم کے، وقت نماز عصر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ حالانکہ زور کے لیے وضو کیا، زور کے لیے اٹھے، زور کے لیے چلے، لیکن تلفظ ادا کر دیا عصر کا۔ اب اس نے جب سلام پھیرا تو اس کو خیال آیا میں نے تو لفظ بولا تھا وقت نماز عصر، تو اس کی عصر کی نہیں ہوئی بلکہ اس کی ظہر کی ہوئی ہے، کیونکہ النیت ہی ارادۃ القلب، نیت تھی دل کا ارادہ جو شرائط ہے نماز میں۔ وہ تو اس نے جب وضو کے لیے اٹھی یا اٹھا، اس نے کہا میں ظہر کے لیے جا رہا ہوں، مسجد کی طرف چلا تو ظہر کے لیے آ رہا تھا۔ اب تلفظ میں ظہر کی جگہ عصر کا لفظ آ گیا، تو تلفظ ادا کرنا تو نماز کے شرائط میں ہے نہیں۔ ہی ارادۃ القلب، دل کے ارادے کی بات ہے، اور وہ تھا ظہر کے لیے، لہذا ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ علی ھذا القیاس، اسی پر اس کو قیاس کیا جائے۔ چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا معنی اللہ اکبر، تحریمہ کا معنی سادہ لفظوں میں جو چیزیں بندے کے لیے اس سے پہلے حلال ہوتی ہیں، اب وہ چیزیں جو ہیں نماز کے اندر اس تکبیر کی وجہ سے بندے کے لیے ناجائز و حرام ہوگی۔ مثلا نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کھا لیں، پی لیں، بالکل جائز، لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیا نماز شروع، اب کھانا پینا حرام ہو گیا، آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت، گفتگو کرنا پہلے حلال تھا اب حرام ہو، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ لفظ یوں ادا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ مقتدی ہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو اس مسئلے کے جاننے کی۔ لیکن یہ مسئلہ جس کو سمجھ نہ آئے وہ آگے نہ پہنچائے، میں ایڈوانس گزارش کر رہا ہوں۔ جس کو سمجھ نہیں آیا بار بار سنیں، جب سمجھ آئے تو پھر کسی کو بتانا ہے۔ امام نے کہا اللہ اکبر، بسا اوقات امام کچھ زیادہ دیر لگا رہا ہوتا اور مقتدی جلد باز ہوتے ہیں کچھ۔ امام کی اللہ اکبر کی جو راہ ہے، جاننے والوں کے ہاں راہ، اور جو عربی کو نہیں جانتے تجوید کے قانون، ان کے لیے رے، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں رے، اللہ اکبر کی راہ یا رے، تاکہ دونوں لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ امام کی ختم نہیں ہوئی تھی، مقتدی کی پہلے ختم ہو گئی، تو مقتدی کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن پھر گزارش ہے جس کو سمجھ آئے وہی آگے سمجھائے۔
اللہ اکبر امام کی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مقتدی کی اللہ اکبر پہلے ہی ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ امام نے ابھی شروع ہی نہیں کی، وہ پہلے شروع کر کے کھڑا ہو گیا، تو لہذا اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی. تو جتنے مقتدیوں کو جلدی ہوتی ہے نا اللہ اکبر کہنے، ان تمام مقتدیوں سے گزارش، خدا رہا آپ 2 سیکنڈ ٹھہر جائیں، 4 سیکنڈ ٹھہر جائیں. اگر 5 سیکنڈ امام کے بعد آپ کے اللہ اکبر ختم ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہونا. احتیاط اسی میں ہے. اگر آپ جلد بازی کرتے ہیں تو غور کریں کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ کی سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ایک تو ہوتا نا چلو سجدہ صاحب کا مسئلہ ہے، نماز چلو واجب ادا ہوگی، سرے سے شروع ہی نہیں ہونی، شرط ہی نہیں پائے گی. جیسے کوئی بندہ دن 10 بجے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اب اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وقت والی شرط ہی نہیں پائی گئی، وقت والی شرط ہی نہیں پائی گئی. لہذا اس مسئلے کا خاص خیال کریں مسلمان بھائی اور بہنیں. اگر کہیں شرعی طور پہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو ہماری بہنیں بھی اس بات کا خاص خیال کریں. الصلاة